آج سے کئی ہفتے قبل میں نے اپنے بابا جی نور والے کا ایک واقعہ بیان کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تو نے رکشے والے کو کون سے پلے سے پیسے دیے تھے؟ وہ دتے میں سے ہی تو دیے تھے، میں نے کہا۔ اگر 4.25 روپے بنتے تھے تو پورے 5 روپے ہی دے دیے ہوتے۔ ڈیرے پر جانے سے ہمارے دوست ابن انشا بڑے ناراض ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے ناراض ہو کر کہا کہ تو وہاں کیا کرنے جاتا ہے؟ یہ ڈیرے فضول جگہ ہیں، یہاں لوگ بس وہاں بیٹھے روٹیاں کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ انہیں وہاں ملتا کیا ہے؟ میں نے رکشے والا واقعہ ابن انشا کو بھی سنایا اور اس نے اپنے ذہن کے ایک خاص خانے میں یہ واقعہ ایسے نوٹ کر لیا کہ مجھے اس دن کے واقعے سے وہ کچھ نہیں ملا جو اس نے حاصل کر لیا، اور وہ پھر دتے میں سے دیتا رہا۔ اور ابن انشا کی زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آیا کہ وہ دے دے کر تنگ آ گیا، اور اس نے کہا کہ اب میں کسی کو ٹکا تو کیا، ٹکنی بھی نہیں دیتا، کیونکہ اس طرح میرے دتے میں سے دینے سے میرے پاس اتنے پیسے آنے لگ گئے کہ میں پیسے جمع کرنے کے لیے بینک سلپیں ہی بھرواتا رہتا ہوں۔ وہ ذرا سست آدمی تھا ہماری طرح۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے آنے لگے کہ میرے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ ہمارے سارے ہی بابے ایسی باتیں سمجھاتے رہتے ہیں۔ جب ہم اپنے بابا جی کے پاس ڈیرے پر جاتے تو وہاں ایک چھوٹی سی رسم ہوتی ہے، وہ کرواتے تھے۔ بابا جی ایک شخص کو دوسرے شخص کا شراکت دار یا شریک بھائی بنا دیتے ہیں۔ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ اب سے فلاں تمہارا شریک بھائی ہے۔ کئی دفعہ وہ شریک بھائی پسند نہیں آتا تھا اور کئی دفعہ آ جاتا تھا، لیکن بابا جی کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں چلنا پڑتا تھا۔ میں نے زندگی میں یہ بات محسوس کی ہے کہ نہ صرف انسانی زندگی شیئرنگ مصروف ہے، بلکہ شجر، ہجر، پہاڑ، پتھر، دریا بھی اس کائنات میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شراکت کسی کو کچھ دینے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ کسی کو پیسے یا مثال کے طور پر 10 لاکھ کا چیک آپ دے دیں تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن ایک آدمی کے ساتھ کچھ شیئر کرنا مشکل ہے۔ بہو کا اپنی ساس کے ساتھ شیئر کرنا یا شوہر کا بیوی کے ساتھ شیئرنگ کی زندگی کٹھن ہے۔ یہ باتیں ہمیں بابے لوگ ہی بتاتے تھے، ہمیں یہ باتیں کتابوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ درخت بھی اپنے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ درختوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں موسمی درخت ہوں اور مجھے شیئر کرنا ہے۔ اس طرح بڑی بڑی چیزیں، سورج، چاند بھی شیئر کرنے والوں میں سے ہیں۔ اب جیسے ہمارا کیٹو پہاڑ تقریباً 1 کروڑ برف کی پگڑی باندھ کر ہر وقت شیئرنگ کے لیے مستعد اور تیار ہے، اور وہ سورج کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ 2 روشنی کی مزید کرنیں مجھ پر ڈال، جنگ میں پانی کم ہو گیا ہے، مجھے چناب میں پانی بھیجنا ہے۔ بالکل اسی طرح سورج اپنی گرمی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ ایک فلسفی نے بڑا خوبصورت فقرہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ڈوبتا ہوا سورج۔ ڈوبتے سورج کی روشنی صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لیے درکار ہوتی ہے، لیکن سارا دن وہ اپنی روشنی دوسروں کو ہی عطا کرتا ہے اور اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح ہوائیں، بادل سب شیئرنگ کرنا جانتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے۔ جب تک ہم انسانوں کے درمیان شیئرنگ کا رشتہ قائم رہے گا، یہ دنیا خوش اسلوبی کے ساتھ چلتی رہے گی۔ جب شیئرنگ میں کمی پیشی آئے گی، جیسا کہ ہمارے یہاں اب ہو رہی ہے، تو بیزاری بڑھ جائے گی، اور اس طرح سے آدمیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک خوفناک صورتحال ہے۔ ایک زمانے میں جب میں نے BA کر لی تو میں نے گھر والوں سے لڑائی کی، کیونکہ جب بچہ سیانا ہوتا ہے تو گھر والوں سے تو لڑتا ضرور ہے۔ سیانا ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے 3rd ایئر میں کمیونسٹ ہو جاتا ہے، دوسرا گھر والوں سے ضرور لڑتا ہے۔ میں نے بھی کچھ ایسے ہی ناراض ہو کر گوجر خان چلا گیا۔ یہ میں آپ کو بہت خفیہ بات بتا رہا ہوں۔ وہاں جا کر میں اسکول ماسٹر لگ گیا۔ وہاں ایک بڑے اچھے آدمی ہوتے تھے، ان کا تھوڑا سا تصوف کے ساتھ بھی لگاؤ تھا۔ ہم شام کو ان کی بیٹھک میں بیٹھتے تھے، وہاں اور بھی بہت سے لوگ آتے تھے اور باتیں ہوتی تھی۔ وہاں ایک آدمی نابی کمہار بھی آتا تھا تو وہ کمہار، لیکن اس کو خدا نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اس کی سوچ بڑی عجیب ہوتی تھی، اور وہ ایک روز آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ صاحب جی، یہ جو زمین ہے اس کا وزن کتنا ہے؟
اس کا کام مٹی کا تھا تو ظاہر ہے اس کی دلچسپی بھی مٹی سے زیادہ ہونی تھی۔ میں جسے اپنے علم پہ بڑا رعب تھا، میں نے کہا کہ زمین کے بوجھ کے بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن میں تمہیں کہیں سے دیکھ کر ضرور بتاؤں گا۔ میں نے اسکول کی لائبریری سے انفارمیشن اور معلومات کی کتابیں نکال کر اور اس سے میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، زمین کا سائنس کی روح سے وزن اتنے ہزار، اتنے لاکھ، اتنے کروڑ ٹن ہے۔ اسے ٹن کے بارے میں بھی بتایا کہ 1 ٹن 28 من کا ہوتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میری طرف سے اس قدر مشکل سوال حل کر دیے جانے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے پھر گویا ہوا اور اس نے مجھ سے یہ بات پوچھ کے حیران کر دیا کہ جی یہ وزن بندیاں سمیت ہے کہ بندیوں بغیر؟ اس وقت تو میں اس کی بات پہ چڑا تھا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، لیکن آج اس نتیجے پر میں پہنچا ہوں کہ ہر چیز بندے کے ساتھ شراکت ہے۔ جب ہم سڑک پر گاڑی چلاتے ہیں تو دوسروں کو یکسر بھلا دیتے ہیں اور ہم بس کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں، اور یہ میرا بھی حال ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ بس میں ہی ہوں اور گلیاں ہوں سجیاں تے بس میرا مرزا یار پھرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کیا پرواہ کہ میں لین کے اندر چلوں یا سڑک کو شیئر کروں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم میں شیئر کرنے کا رجحان ختم ہو چکا ہے، اور جس قوم یا گروہ انسانی میں شیئرنگ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے وہ سوسائٹی غرق ہونے لگتی ہے، ڈوبنے لگتی ہے۔ ہم شیئرنگ کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام ہی ایسا بنایا ہے۔ آج سے 3-4 سال پہلے میں امریکہ گیا۔ میرا وہاں بیٹا پروفیسر ہے۔ ہم اس کی یونیورسٹی سے آ رہے تھے تو ہماری گاڑی کے آگے ایک اور گاڑی جا رہی تھی۔ سڑک بالکل سنسان تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یار اس سے آگے نکلو، یہ بہت آہستہ جا رہا ہے۔ کہتا اچھا ابو گزرتے ہیں، اور وہ آگے نکلنے میں بہانے بازی کرتا رہا۔ میں نے غصے سے کہا کہ اس کو ہارن دو اور اس سے ایک طرف کرو۔ اس نے کہا کہ ابو میں ہارن نہیں دے سکتا، یہ عمر رسیدہ آدمی ہے جو گاڑی چلا رہا ہے، اگر میں ہارن دوں گا تو یہ گھبرا جائے گا اور کسی نقصان کا اندیشہ۔ میں نے کہا کہ دفع کر یار، اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کا ہونا ہے، ہمیں کیا؟ میرا بیٹا کہنے لگا کہ ابھی موڑ آ جائے گا تو میں آگے نکل جاؤں گا، اور وہ بس اسی طرح آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا رہا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میری بات کیوں نہیں مانتے بھائی؟ وہ کہنے لگا کہ ابو بات یہ ہے کہ یہ میرا کولیگ ہے۔ میں نے کہا اچھا، کیا یہ تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا یہ تمہارے ساتھ ایڈمنسٹریشن میں ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر یہ تمہارا کہاں سے ساتھی ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ ابو ہی از مائی روڈ فیلو، اور میں اسے گھبرانا نہیں پسند کرتا۔ میں نے کہا لعنت، تمہیں اس لیے پڑھنے بھیجا تھا کہ اس طرح کی فضول باتیں سیکھ لے؟ ادھر لاہور یا کراچی میں آگے گاڑی چلا اور کھٹاکھٹ کسی کے بیج میں مار۔ یہ تو نے کیا نئی اصطلاح سڑک کا ساتھی بنا رکھی ہے؟ یہ کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ خیر میں بھی اس طرح کا آدمی تھا۔ خواتین و حضرات، جب شیئرنگ کی تار ٹوٹتی ہے تو پھر اس قسم کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو کچھ دے دینا تو بڑا ہی سہل کام ہے، شیئر کرنا مشکل ہے۔ میاں بیوی کا خاص طور پر شیئرنگ کا بہت عجیب رشتہ ہے۔ نہ بھی پسند ہو تو بھی تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ جوڑنے والی اپنی جسمانی یا نفسیاتی تکلیف کے باوجود کیا کچھ حاصل کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، لیکن ہمارے بابے کہتے ہیں کہ شیئرنگ کرنے سے آپ کو ایک عجیب طرح کی تقویت ملتی ہے، ایسی تقویت جو آپ آکسیجن کی صورت میں درخت سے حاصل کرتے ہیں، جس سے آپ توانا رہتے ہیں۔ اگر آپ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں شراکت اور بھائی والی کے اوپر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد کس طرح سے شیئرنگ کا عمل جاری ہے، لیکن یہ عمل توجہ دینے سے نظر آتا ہے، اور جس وقت اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل نہ کر لیا جائے مشکل ہو جائے گی، اور ہم اس مشکل میں سے گزر بھی رہے ہیں، اور ساری دنیا اس شیئرنگ سے نکل رہی ہے۔ اب آپ کو اپنی ذات کے ساتھ یہ فیصلہ خود کرنا ہے، اور ایسا فیصلہ کرنے کے لیے ایک وقت ضرور مقرر کرنا پڑے گا جس میں آپ اپنے آپ کا احاطہ کریں۔ لوگوں نے مجھ سے مراقبے کے حوالے سے پوچھا بھی، اور میں انشاءاللہ اگلی کسی ایپیسوڈ میں عرض کروں گا،
اور وہ اقسام اکتسابی طور پر ہی ہوں گی، کیونکہ میں خود تو اس کا ماہر نہیں ہوں۔ مراقبہ ایک خود احتسابی کا طریقہ ہی تو ہے، ورنہ انسان لوگوں پر تنقید کرتا ہوا اس جہاں فانی سے گزر جاتا ہے۔ آپ کو شراکت کی ہلکی ہلکی لہریں نہ صرف اپنے علاقے، گھر یا ملک میں ملیں گی، بلکہ آپ جہاں بھی چلے جائیں، جہاں بھی انسان آباد ہے اور جہاں بھی اللہ کے نظارے ہیں، وہ سارے نظارے اور فضائیں آپ کو اپنے ساتھ شیئرنگ کرتی ہوئی ہی ملیں گی۔ آپ مری بھوربن کیوں نہیں جاتے ہیں؟ وہ بھوربن آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ پلیز آ جاؤ، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ جب آپ وہاں سے ہو کر آ جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھوربن میرے ساتھ کچھ شیئر کر رہا تھا، کیونکہ آپ کا وہاں جانے کا پھر دل کرتا ہے۔ شراکت بہت بڑی نعمت ہے جو قدرت کی طرف سے ہمیں عطا ہوتی رہتی ہے۔ جب میں اٹلی میں تھا، وہاں ایک اصول ہے کہ ہر سال جب ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کروائی جاتی ہے تو آپ کو ایک بار پھر ڈاکٹر کے حضور بینائی ٹیسٹ کرانے کے لیے پیش ہونا پڑتا ہے۔ میں بھی ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ اوپر کی لائن سے پڑھتے ہوئے چھٹی لائن تک آؤ۔ آخری لائن بڑی باریک لکھی ہوئی تھی۔ میں نے 5ویں لائن تک تو کھٹاکھٹ پڑھ دیا، لیکن جب میں چھٹی پر آیا تو رک گیا اور میں نے ڈاکٹر سے اتاولی زبان میں کہا کہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی یہ لائن۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ پاس، یہ 5 لائن پڑھنے کا حکم ہے، یہ چھٹی تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا تھا۔ اب میں اس چھوٹے سے رشتے کو محبت کے رشتے کا کیا نام دوں، لیکن اس نے میرا دل جیت لیا۔ مجھے یہ بات محسوس کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں میں بہت کچھ جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور میں نے تو شیئرنگ کے فائدے بہت اٹھائے ہیں۔ میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس شیئرنگ سے میں نے کسی کو کیا دیا، البتہ یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس شیئرنگ کی بدولت بہت کچھ حاصل کیا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا اور شیئر کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔